بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ساتھ اس وقت ساجد اقبال صاحب موجود ہیں، جو معروف بزنس مین ہیں، سماجی شخصیت ہیں۔ ساجد اقبال ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے ایک عوامی سطح کی پولیٹیکل پارٹی بھی قائم کی ہے، جسے عوامی دوست و بازو پارٹی کے نام سے یہ متعارف کروا رہے ہیں پورے آزاد کشمیر میں۔ ہم انہیں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ساجد بھائی۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ شراز صاحب۔ اب یہ فرمائیے گا کہ یہ چیریٹی نیٹ ورک سے آپ بہت ساری خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پیمز اسپتال کے نادار اور مستحق مریض جو ہیں ان تک کھانا پہنچانا، پھر آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے، اسکولوں کے حوالے سے، سڑکوں کے حوالے سے بہت سارا آپ کا کام ہے آپ کے علاقے میں، دیر کوٹ باغ آزاد کشمیر کے علاقے میں۔ اس کی ذرا سے تفصیل بتائیں، پھر سیاست پر بھی آتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی پر بھی آتے ہیں۔ جی شراز صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے۔ آپ بڑے تاریخی جرنلسٹ ہیں، اور یہاں یو کے میں رہ کے آپ کشمیری کی آواز بنتے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کو آپ یہ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات تمام تک پہنچا سکیں۔ شکریہ۔ اور بڑی تعداد میں چونکہ پہلی دفعہ یہاں یو کے آیا ہوں، تو بڑی محبت مجھے ملی اور میزبانی بھرپور لوگوں نے کی، اور اس حوالے سے بھی یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے میرے حوالے سے، سوشل ورک کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور انسان چونکہ بہت کمزور چیز ہے، اور اللہ ہی انسان کا انتخاب کرتا ہے، اس سے کام لیتا ہے لوگوں کی خدمت کا۔ تو یہ ہم کر رہے ہیں۔ ابھی ڈفرینٹ ہاسپٹل میں ہم کوئی اس طرح کے دسترخوان کا پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں۔ ایمبولینسز دوارا 5-6 ایمبولینسز اس وقت ہیں، کچھ اسلام آباد سے کشمیر کی طرف موومنٹ کرتی ہیں، اور کچھ چونکہ وہاں پہ زیادہ مسائل ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں، ڈفرینٹ ایریاز میں ہماری ایمبولینسز ابھی لوگوں کو سروسز دے رہی ہیں۔ اور اسی حوالے سے ایجوکیشن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سارے سیکٹر ہیں، لوگوں کو روزگار کے حوالے سے امپاور کرنا، اس حوالے سے بھی ہمارے بہت سارے کام کاج چل رہے ہیں۔ بس یہ اللہ کی مہربانی ہے جی۔ اچھا، یہ کب سے انسان آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ ساجد اقبال ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے یہ کب سے جو چل رہی ہے، اور یہ فنڈز وغیرہ آپ لوگوں سے جنریٹ کرتے ہیں، مخیر حضرات سے، یا اپنی جیب سے ہی سارا کچھ کرتے نہ، یہ بالکل میری پرسنل میری ذاتی یہ فاؤنڈیشن ہے، اور میں بالکل کسی سے ایک درم بھی اس حوالے سے کوئی چندہ نہیں لیتا، کیونکہ اس کے ظاہر الگ سے قوانین ہیں، تو اس کے لیے پورا آپ کو ظاہر اس فاؤنڈیشن کا سیٹ اپ، وہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہے، اس کا آڈٹ، وہ ساری چیزیں۔ تو یہ چونکہ میں بالکل پرسنل میرا کنٹریبیوشن ہے، تو پچھلے 10 سال سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ آزاد کشمیر میں، اور ایون کہ ہم سندھ میں جب فلڈ آیا تو ادھر بھی ہمیں پوری ٹیم بن کے، تو ہم نے اپنے حصے کا جو کردار تھا وہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کوئی بھی شخص اگر آپ کو اپروچ کرتا ہے کہ وہ اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہے تو وہ ڈال سکتا ہے، ممانعت تو نہیں ہے؟ اس میں اصل میں اس کے لیگل چونکہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، تو اس کو یہ پرسنل آپ فاؤنڈیشن یا لمیٹڈ فاؤنڈیشن، وہ چونکہ کیٹیگریز الگ ہیں، تو ابھی ہم نے اس کیٹیگری میں نہیں گئے ہم کہ اس کو ہم پبلک ٹرسٹ بنا سکیں۔ تو اس حوالے سے سچی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے، ساتھ میں جب پولیٹکس ہوتی ہے تو اس میں بھی چیزیں پر تھوڑے سے مسائل ہو جاتے ہیں، تو میں ذرا اس سے اجتناب کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے۔ جو اویلیبل وسائل ہیں میں انہی کو استعمال کروں، وہ میرے جو ذاتی ہے۔ تو پبلک فاؤنڈیشن بنا کے تو پھر ظاہر ہے اس میں تھوڑے سے مسائل آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ دو چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو آپ کا ایمبولینس کا پروگرام ہے، آپ ایمبولینس مہیا کرتے ہیں آزاد کشمیر سے مریضوں کو اسلام آباد کی طرف لانے میں، پنڈی یا اسلام آباد میں جب ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسپتالوں
میں کھانا وغیرہ جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں مریضوں کو. اس کے علاوہ آپ کا کیا کام ہے؟ دیکھیں اس وقت آزاد کشمیر میں چونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے صاحب جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ پانی ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے آزاد کشمیر میں واٹر سورس پانی یہ بارشیں ہی ہیں. تو بارشوں کی کمی کی وجہ سے بہت شدید مشکلات کے شکار ہیں ہماری خواتین مائیں بہنیں. چونکہ آپ کو پتا ہے پانی کے اسپیشلی معاملات میں ہمارے یہاں میل ذرا کم دلچسپی لیتے ہیں. یہ ساری ذمہ داری خواتین کی ہوتی ہے دیہاتوں میں. ان کے سروں کے اوپر اب میں گھڑے دیکھتا ہوں تو یقین جانے بہت دلی تکلیف ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ کیونکہ بورنگ بھی پانی بہت نیچے چلا گیا ہے. ہم نے بہت سارے تجربات کیے ہیں, کوئی 25-30% بورنگ ہماری کامیاب ہوئی ہے, لیکن وہ بھی بالکل محدود پانی ہوتا ہے. تو ہم نے بہت سارے پانی کے جو سورسز دور دراز علاقوں میں, کیونکہ جو نالہ مال دریا یہ جو اب سورس پانی کے ہمارے پاس رہ گئے ہیں, ان کو ہم کسی طرح سے پیوریفائی کر کے ان کو لفٹ کریں ہم تو لوگوں تک پہنچائیں. کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو بہت ساری جگہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پانی کو اپلفٹ کیا اور 1-1 کلومیٹر تک اس کو ہم اپلفٹ کر کے تو لوگوں تک ہم نے پہنچایا ہے. اور جہاں بھی سورسز ہمیں ملتے ہیں پائپ کے ذریعے موٹروں کے ذریعے تو اس حوالے سے بھی ہم نے گھروں تک بہت پائپ کے ذریعے پانی ریفرائن کر کے جہاں بھی ہوتا ہے اس کو جمع کر کے یا چھوٹے ڈیم بنا کر اس کو ریفرائن کر کے لوگوں تک کے گھروں تک پہنچاتے ہیں, یعنی ٹوٹی نل کے گھروں تک جاتے ہیں. یہ کام آپ کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری ہراساں ماں جب آزاد ہوگی تو پھر ہماری ایک نسل آزاد ہوگی. کیونکہ ماں ہی اگر تکلیف میں ہے تو وہ بچوں کی کیا تربیت کرے گی. تو اس حوالے سے ہم بڑا ڈیپلی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگرچہ بہت مسائل ہیں اور کسی ایک بندے کی کسی ایک NGO کا یہ کام کرنا اس پہ پورا قابو پانا مشکل ہے, لیکن ہم یہ تو اپنے حصے کا کردار ادا کرنے ساجد کی بھائی یہ تو کوشش کریں. حکومتوں کے کام ہوتے ہیں, حکومتیں کرتی ہیں. ایک شخص اپنی مدد آپ کے تحت کتنا ہی کام کر سکتا ہے. یہ تو پورے علاقے کے لوگوں کو جن کو ہم ووٹیں دیتے ہیں, جن کو ہم الیکشن میں جتواتے ہیں, پھر وہ نعرے اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم ڈیلیور کریں گے آپ کے لیے, ٹوٹی نل کا بھی دیں گے, پانی بھی دیں گے, اسکول بھی دیں گے, آپ کی ضروریات کو پورا کریں گے, آپ کے انٹرسٹ کو پورا کریں گے, آپ کے علاقے کو اسودہ بنائیں گے. یہ تو ان کے کام ہیں کرنے والے. تو چرچی سے کتنا ہی کام ہوگا. بہرحال نہ کرنے سے تو بہت اچھا ہے کہ آپ کر رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اس میں جو UK میں جو لوگ رہتے ہیں یا اوورسیز میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں, وہ آپ کا کس طرح ہاتھ بٹا سکتے ہیں اس کام میں؟ دیکھیے ماشاءاللہ اس حوالے سے UK بیسڈ لوگ بڑی تعداد میں مختلف ٹرسٹ فاؤنڈیشنز بنا کے وہ کام کر رہے ہیں اور اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ظاہر پیسے انہوں نے خرچ کرنے ہیں, کار خیر کا کام ہے, تو ہم ان لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. چونکہ بہت ساری ظاہر مسائل ایسے ہوتے ہیں جو شاید یہاں بیٹھ کے آپ ان کو آبزرو نہیں کر سکتے, یا کچھ لوگ وہاں آپ کو ظاہر ہے اس طرح سے پراپر رہنمائی بھی نہیں کرتے. تو ہمارے پاس الحمدللہ یہ جو پرابلمز ہیں ان کو بالکل ہم نے قریب سے دیکھا ہے, خود چل کے وہاں تک گئے ہیں, لوگوں کے مسائل کو ہم نے بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس حوالے سے جو لوگ بھی اس حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو ہم بالکل صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں کہ کون کون سے گاؤں ہیں, کون سے گاؤں میں کیا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس حوالے سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں, ہماری فاؤنڈیشن کی بیس پہ ہمارے پاس پوری ٹیم موجود ہے جو ان کو پراپر گائیڈ کرے گی. باقی صحیح. ظاہر ہے انسان اپنے ہاتھ سے خرچ کرے تو اللہ کا حکم بھی ہے کہ وہ ڈائریکٹ لوگوں کے اوپر خرچ کرے بجائے کسی کو دینے کے, ہمیں دینے کے, کسی دوسرے کو دینے کے. ہم ان کی پراپر رہنمائی کر سکتے ہیں اور بالکل وہ اپنے ہاتھ سے اپنا جو حصے کا کردار جو مطلب وہ کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہے وہ ڈائریکٹ جا کے لوگوں سے ملے, ڈائریکٹ لوگ ان چیزوں کو مانیٹر کریں. اور اس حوالے سے بہت ساری جگہوں پہ UK بیسڈ لوگ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں کام کر بھی رہے. ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ لوگ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن چیریٹی کے کام جو ہے اس میں ظاہر ہے پیسے تو لوگ لے لیتے ہیں, لیکن وہ پیسہ اسی طرح وہاں خرچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے,
اس پر ایک ڈاؤٹ بہرحال موجود رہتا ہے، چونکہ فالو اپ اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ذریعے آئیں گے تو آپ کی چیریٹی رجسٹر تو نہیں ہے، لیکن ٹیم موجود ہے جو کنیکٹ کرے گی اور رائٹ ایریاز میں ان کی رقم کو خرچ کیا جا سکے گا عوامی فلاح و بہبود کے لیے. وہ پانی ہے، وہ اسپتال کا پروجیکٹ ہے، وہ اسکول کے معاملات ہیں، یا دوسرے جو رفائی کام ہے اس میں آدمی کام وہ کر سکتے ہیں اور اس کا فالو آپ بھی دے سکتے ہیں اور یہ پتہ چلے گا کہ کہاں وہ پیسہ خرچ ہوا. اچھا یہ فرمائیے گا، یہ تو چیریٹی کا نیٹ ورک جو ہوتا ہے اس میں عزت بھی ہے، آخرت بھی بندہ سنبھالتا ہے، لیکن آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ آپ ایک سیاسی جماعت آپ نے قائم کی ہے، اور یہ آپ اس کے عبوری بانی چیئرمین ہیں، عوامی دست و بازو پارٹی، تو اس کا منشور کیا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے زیر اہتمام، یا اس کے ذریعے آپ کس طرح کے کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ الیکشن تو سر پر ہیں اور اس کے لیے تیاری بڑی بڑی لمبی چوڑی کرنی پڑتی ہے، بڑے وسائل چاہیے، بہت سارے لوگ چاہیے. اس کے اندر کوئی نئی پارٹی اگر آپ متعارف کروانا چاہتے ہیں یا کامیاب کروانا چاہتے ہیں، یا تو اس کے لیے تو بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ پھر اچانک آپ نے یہ کیا فیصلہ کر لیا؟ فراز صاحب، وہ سب کچھ وہ جو لمبی چوڑی آپ کہہ رہے ہیں، بالکل اس لمبی چوڑی پلاننگ کا ہم حصہ ہیں. اور پچھلے 4 سال سے ہم مسلسل اسٹرگل کر رہے ہیں، بلکہ لاسٹ الیکشن میں ہم نے بھرپور طور پہ سیاسی ایکٹیویٹی کی، لوگوں کو موبلائز کیا اور اس کے اثرات بھی پڑے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ آپ ادھر سیاست میں آ گئے، سوشل کام، اصل میں شراز صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں پیسے خرچ کروں، میں لوگوں کو پانی، باقی جو بھی ہیلتھ کے حوالے سے فیسیلیٹیز ہیں وہ مہیا کروں، اور اس سے مجھے عزت ملے، تو بس میں اس کو یہ سمجھ بیٹھوں کہ یہ میرے لیے کافی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اللہ نے انسان کو صرف اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ وسائل خرچ کرے اور عزت اس کو ملے اور بس وہ اس کو کافی سمجھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنگین غفلت ہوتی ہے اور سنگین جرم ہے یہ کہ آپ چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، کچھ خرابیوں کو، اور جہاں آپ کردار ادا کر سکتے ہیں وہاں آپ خاموش رہیں، تو یہ ایک مجرمانہ غفلت ہوتی ہے. آپ کنویں میں کتا پڑا ہوا ہو اور اس میں سے آپ پانی نکال رہے ہوں تو کہ جی میں صفائی کر رہا ہوں، تو وہ کبھی صفائی نہیں ہو سکتی جب تک آپ نے اس کنویں سے وہ کتا نہیں نکالا، تب جا کے وہ آپ مطلب اس پانی کو صاف کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آزاد کشمیر میں ایک بہت بڑا سیاسی ویکیوم، سیاسی سپیس جو کریٹ ہوا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے پولیٹیشین ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے، اور پچھلے 40-50 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک نیا نوجوان ہم اس پولیٹکس میں ایڈ نہیں کر سکے، اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ باپ نے کوشش کی ہوگی کہ وہ بیٹے کو وہ آگے لائے، بیٹے کو وہ اکوموڈیٹ کرے. کوئی ایک نوجوان بھی، کوئی نیا چہرہ ہم متعارف نہیں کروا سکے. نوجوان مایوس ہو گئے، اور نوجوان مایوس ہو کے اس وقت آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اوپر آزاد کشمیر کے نوجوانوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ کمزور ہوا ہے، اور اس کمزوری کی وجہ صرف اقتدار کا لالچ تھا، اور عوام سے دور ہو کے اقتدار کے جو راستے ہیں، اقتدار کی جو منزل ہے وہ حاصل کرنے کے لیے 2 نمبر راستے اختیار کرنا. اور اب تو یہ ہمارے سیاستدان اتنے بہادر ہو گئے ہیں کہ یہ ببنگے دوہل یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ووٹ کی کوئی قدر و قیمت، کوئی اہمیت نہیں ہے، اقتدار کے فیصلے جہاں سے ہوتے ہیں ہم وہاں تعلق بنائیں گے، وہاں ہم ماحول بنائیں گے، تو ہم بنے بنائے اوپر سے آپ کے اوپر مسلط ہوں گے. اب یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس حوالے سے نوجوانوں کے اندر وہ جو مایوسی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے
اس وقت جو آزاد کشمیر میں ہمارے پولیٹیشین ہیں ان کا پاکستان سے رشتہ صرف اقتدار کے لیے ہے. وہ صرف اس کو اقتدار کی سیڑھی کے طور پہ استعمال کر کے اس کا راستہ بنانا چاہتے ہیں. باقی ان کے اندر کوئی پاکستان سے محبت، کوئی پاکستان کے نظریے سے محبت، کوئی پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ لڑنا یا اس کے ساتھ کوئی لوگوں کے ساتھ کوئی اظہار ہمدردی کرنا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ڈیولپمنٹ نام و نشان کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ. اور ہمارے ایم ایل ایز 25-30 ہزار دینے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے لوکل باڈیز جو ہمارے ممبران ہیں. اب بھی اس سوسائٹی کے اندر یو کے میں رہتے ہیں. ہمارا ایک ٹاؤن تھا، انہوں نے کہا جی 150 ارب پاؤنڈ کا ہمارا بجٹ ہے کونسلرز کا. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہماری سیاست کس طرح سے ناکام ہوئی ہے اور لوگ بالکل سانپ بن کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر. اور ایک ایم ایل اے 25-30 اور 50 ہزار کی وہ اسکیمیں دیتا ہے، راستے دیتا ہے اور لوگوں کو وہ خریدتا ہے، پولیٹیکل وہاں پہ انجینئرنگ کرتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو 32-35 سال سے وہاں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے، الیکشن ہوئے ہیں تو اب ان کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس حوالے سے آزاد کشمیر میں ایک پارٹی کی ضرورت ہمیں پڑی اور بہت ساری پارٹیاں اب وہاں پہ مرج کریں گی. آپ دیکھیں گے کہ نوجوان اس میں اپنا حصے کا کردار ادا کریں گے. اس سے انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ رشتہ بھی مضبوط ہوگا اور لوگ پولیٹیکل جو نوجوان ہیں جو کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے آج کا نوجوان 20 سال کا نوجوان سیاست کی الف بے سے واقف نہیں ہے. وہ بالکل سیاست سے بھاگ رہا ہے. وہ کہتا ہے سیاست صرف چوری کا نام ہے، صرف بدماشی کا نام ہے، لوٹ کسوٹ کا نام ہے. یہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے آنے والی نسل کو، نہیں. اور ان کو بتانا ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر میں دیکھیں جو بھی جماعتیں ہیں وہ پاکستان اور علاقے پاکستان کا دم بھرتی ہیں، پاک افواج کے لیے ریلیاں نکالتی ہیں. وہ 5 فروری کو یوم ہزار یکجہتی بناتی ہیں کشمیریوں کے ساتھ، پاکستانی اس میں شامل ہوتے ہیں. ایک پورا کیلنڈر ہے آزاد کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا، جس میں وہ دن منائے جاتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنی بالہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں پاکستان کی مسلح افواج موجود ہیں جو پہرا دے رہی ہیں. وہاں پر بڑے اچھے ریلیشن شپ ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ. پھر آپ دیکھیں گے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو چودھری شجاعت صاحب ٹکٹ دیتے ہیں، یا میاں نواز شریف صاحب اعلان کرتے ہیں، یا پھر عمران خان صاحب اعلان کرتے ہیں، یا ان کی جماعت مراد سعید ہو، علی امین گنڈا پور ہو، پھر برجیس طاہر ہوں نون لیگ کے، وہ آزاد کشمیر کے معاملات کو دیکھتے ہیں. امیر مقام ہوں ابھی مسلم لیگ نون کے موجودہ جو امور آزاد کشمیر ہیں یا گلگت بلتستان ہے، یہ سارے لوگ تو رشتے تو مضبوط ہی ہیں سر. اور پھر اگر فیصلے کروانے میں آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں آپ دیکھیں نا، ایک ماڈل حکومت کا اس وقت چل رہا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت پاکستان میں ہے اور وہی پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہے. بظاہر ایک پارٹی کا مینڈیٹ تھا، پی ٹی آئی جیتی تھی. رشتہ مضبوط ہی ہے. ہاں البتہ آپ یہ ریفیر کر سکتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہڑتالیں بڑی کامیاب ہوئی ہیں اور مزید بھی ہو سکتا ہو. لیکن یہ ساری چیزیں احتجاج کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اقتدار لینے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں، ووٹ کسی اور کو پڑتے ہیں، نکلتے کسی اور کے. تو اس سے کرپٹ نیکسس میں آپ کس طرح بریک تھرو کریں گے؟ صاحب اگر ریلیاں نکالنے سے اور یکجہتی کرنے سے اگر رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو یہ تو ہم بہت زمانے سے دیکھ رہے ہیں. اور عوامی دست و بازو ہم نے خود افواج پاکستان کے حق میں آزاد کشمیر کی سب سے بڑی ریلی ہم نے 12 جون کو نکالی ہے. اور ہم افواج پاکستان کے اس جرت مندانہ کردار کو ہم سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم سے مراد آپ کی پارٹی نے، ہماری پارٹی اور عوامی دست و بازو پارٹی. عوامی دست و بازو پارٹی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آزاد کشمیر میں سیاسی پارٹیز ناکام ہوئی ہیں اور اس وقت 90% نوجوان جو کل تک یہ کہتے تھے کہ ہم بھوکے مریں گے، ہم گھاس کھائیں گے،
ہم ایٹم بم بنائیں گے، ہم ہندوستان کے ساتھ لڑیں گے، اس کے ظلم و بربریت کے خلاف ہم سیسا پلائی دیوار بنیں گے، وہ نوجوان آج کمپیریزن کر رہا ہے آپ کی قیمتوں سے، ہندوستان کی قیمتوں کے ساتھ، آپ کی بجلی کے پرائز، ہندوستان کی بجلی کے پرائز کے ساتھ. یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ ایک تو ان کا راستہ روکا گیا، ایک تو مکمل طور پہ وہ مایوس ہو گئے کہ سیاست میں نئی انٹری پاسبل شاید نہیں ہے، کیونکہ سیاسی عمل کے اوپر ایک روک لگائے رکھی گئی. یہاں پچھلے 30-35 سال سے یہاں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے، اور دوسرا بدترین کرپشن کی گئی، جس کی وجہ سے لوگوں تک ان کے حقوق نہیں پہنچ سکے. پھر اداروں کو استعمال کیا گیا یہاں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، یہاں تھانے تک بکتے ہیں، یہاں تھانے دار ایک ایم ایل اے اس کی مرضی کے بغیر اب تھانے دار نہیں لگتا، ایک پولیس کا ٹرانسفر نہیں ہوتا. تو پھر یہ مایوسیاں جب ہوں گی تو پھر تو ڈسٹرکشن ہوتی ہے، پھر تو قوم انتشار کا شکار ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ نئی پارٹیز ایمرج ہوں، وہ پاکستان کے حقیقی نظریے سے آشناس کروائیں لوگوں کو. وہ آج کا نوجوان کرپشن سے پاک نوجوان ہے، جو یہ پرانے فرسودہ کرپشن کے جو طریقے ہیں اس سے آج کا نوجوان بہت دور ہے، اور وہ اس سے خوفزدہ ہے. پڑھا لکھا نوجوان، آئی ٹی سے ریلیٹڈ نوجوان. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اس نئی پارٹی کے ذریعے انشاءاللہ ان کو یہ راستہ بتائیں گے کہ دیانتداری کے راستے پہ آپ چلیں گے، یہ سیاست آپ کو عزت دے گی. آپ انصاف کے راستے پہ چلیں گے، انصاف کے لیے جدوجہد کریں گے، وقتی آپ شاید ناکام ہو جائیں لیکن اللہ آپ کو زندگی میں عزت کی بلندیاں عطا کرے گا. یہ باتیں تو بہرحال اپنی جگہ ٹھیک لگتی ہیں، لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ تعمیر و ترقی کی بات کریں گے، تعمیر و ترقی کے راستے ہموار کریں گے، دوسرا نوجوانوں کو روزگار مہیا کریں گے، اور تیسرا آپ کی پارٹی کا یہ ہے کہ سیاست جو بے توقیر ہو گئی ہے اس کو دوبارہ عزت بخشنی ہے اور آزاد کشمیر کا تعلق پاکستان سے مضبوط بنانا ہے. یہ آپ کا یعنی نقطہ نظر ہے. لیکن آزاد کشمیر کا جو یہ علاقہ ہے یہ تو پاکستان پر اس کا دار و مدار ہے کہ پاکستان کس طرح اس کو رن کرنا چاہتا ہے. پاکستان مینلی آزاد کشمیر کے معاملات کو، مقبوضہ کشمیر کو دیکھتا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ آزاد کشمیر کے لیڈران اس طرح پاورفل ہیں کہ اپنے فیصلے آپ کر سکیں، یا جو کچھ ارینجمنٹ بنایا گیا حکومتی وہ تبدیل ہو سکے کہیں، یا عوام خود اپنے فیصلے مظفر آباد میں کریں، نہ کہ اسلام آباد سے جس کو چاہیں آپ حکومت دے دیں، جس کو چاہیں حکومت نہ دیں، اور نعرے اور دعوے جو زیادہ مارتا ہے وہی حکومت لیتا ہے. اور یہ میرے خیال میں آپ کو کوشش یہ کرنی ہوگی کہ عوام کو کس طرح ساتھ میں لگایا جائے. مجھے صرف یہ آپ یہ بتا دیں کہ جو عوام ہے اس کا رد عمل اس وقت کس طرح کا ہے آپ کی پارٹی کی طرف، آپ کے نظریے کی طرف؟ یا صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے 3-4 سال میں جو سٹرگل کی ہے اس کے نتیجے میں بلدیاتی الیکشن میں عوام نے بھرپور رسپانس ہمیں دیا. اور کس علاقے میں؟ ہمارے اسپیشلی ہماری تحصیل دھیرکوٹ کے اندر، اور ہماری 10 یو سیز میں سے آج بھی 3 جو یو سیز ہے بالکل ہم نے ابتدائی ہم صف بندی کر رہے تھے، اور 3 یو سیز کے جو ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور آلموسٹ کوئی 40% جو لوکل کونسلرز ہیں وہ الحمدللہ ہمارے اس نظریے کے ساتھ، اس عوامی دست و بازو کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں. تو آپ الیکشن لڑیں گے آئندہ؟ جی انشاءاللہ میرا الیکشن لڑنے کا پروگرام ہے، اسمبلی الیکشن انشاءاللہ لڑیں گے. آپ خود لڑیں گے یا آپ کی پارٹی لڑے گی؟ میں خود بھی لڑوں گا انشاءاللہ، میری پارٹی لڑے گی، اور ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ ڈفرینٹ کانسٹیٹوئنسیز کے اندر. اور دوسری بات جو آپ نے
اس حوالے سے کی کہ فیصلے خود کریں گے. فیصلے انسان خود ہی کرتا ہے اگر وہ خوددار ہو. کوئی ادارہ پاکستان کبھی وہ یہ روک نہیں لگاتا کہ لوگوں کو ان کا کہ جو ووٹ ہے اس سے محروم کیا جائے. ہاں کسی جگہ پہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو کسی جگہ پہ کسی نے اگر ادارے کو چیلنج کیا ہوگا, اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوگا, تو وہاں شاید انہوں نے کوئی اس حوالے سے کسی چیز کو سیکورٹی رسک سمجھا ہو اور اس کے اگینسٹ انہوں نے کیا ہو. آزاد کشمیر بڑا پرامن علاقہ ہے. آزاد کشمیر کے لوگ پاکستانی فوج کے ساتھ اس کانٹیسٹ میں بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا جو عسکری رول ہے اور اس کا جو تعمیر و ترقی میں بھی جو ان کا رول ہے, اس حوالے سے بھی آزاد کشمیر کے لوگ کسی حوالے سے آزاد کشمیر کے لوگ صرف اپنے پولیٹیشین کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. وہ خود پولیٹیشین یہ حرکتیں خود کرتے ہیں. وہ ان کو کبھی ان کے اوپر کوئی اس حوالے سے دیکھیں, کئی اسمبلی آپ کی بن گئی تو کسی نے کوئی اگر کوئی انٹروین کیا بھی ہے کہ جی فلاں آدمی پرائم منسٹر ہونا چاہیے یا کچھ اس طرح کی چیزیں, وہ چلو ایک الگ بات ہے. لیکن بنیادی طور پہ لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا اور ببنگے دوہل یہ بات کہنا کہ جی آپ کے ووٹ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے, اب تو بالکل ریوڑ کے ریوڑ بکریوں کی طرح, مطلب جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ایک پارٹی کی حکومت وہ اس کو کوئی انکریج کیا جا رہا ہے تو ریوڑ کے ریوڑ پھر اس طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے بکریوں کی طرح جو ماحول بنا ہوا ہے. تو یہ انسان کا کردار خود درست نہ ہو, وہ خود کھڑا ہونے کے قابل نہ ہو, خود وہ کرپٹ ہو, تو وہ کدھر, وہ اللہ کا فرمان ہے کہ آپ حرام کھا لیں 40 دن تک آپ حق و انصاف کی بات نہیں کر سکتے. آپ کے حلق سے حرام اگر اتر جائے تو جو سالوں سال سے حرام کھا رہے ہیں اور حرام طریقے سے وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ کدھر کسی ادارے کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. ابھی جو گدے کا گوشت کھلوا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں وہ تو خیر انسانیت سے بھی گری ہوئی بدترین بات ہے وہ. اچھا بہرحال لیکن میرا آخری سوال ہے, چونکہ پروگرام لمبا ہو رہا ہے, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آزاد کشمیر کے ظاہر ہے 33 حلقے ہیں, بلکہ 53 کہہ لیں, 53 تو نہیں لیکن 33 آزاد کشمیر کے ہیں, 12 پاکستان مقیم مہاجرین کی سیٹیں, 8 اسپیشل سیٹیں. تو آپ الیکشن کس حلقے سے لڑیں گے خود؟ LA-14 یہ کون سا باغ ہے؟ ڈسٹرکٹ باغ اور تحصیل دھیرکوٹ کا یہ حلقہ ہے LA-14. LA-14 سے تو یہ تو مسلم کانفرنس کی سیٹ ہے, اور وہ سردار عتیق صاحب سابق 2 دفعہ وزیر اعظم اور پھر سردار قیوم صاحب, یہ ان کا حلقہ ہے. تو یہاں پر تو ان کی ایک روایتی سیٹ ہے اور اونلی سیٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر جو رہ گئی ہے, تو ان کو آپ چیلنج کریں گے؟ یہ جو سیٹیں یہ ورثے میں ملنے کا اور لکھ کے دینے کی یہ جو سوچ ہے, اسی سوچ کو ہم انشاءاللہ تہس نہس کریں گے کہ یہ فلاں کا حلقہ ہے. حلقہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتا, حلقہ لوگوں کا ہے. لوگوں کے ووٹ کے ذریعے لوگ اقتدار میں آتے ہیں, اس ووٹ تک ہم پہنچیں گے اور اس سوچ کو انشاءاللہ دریائے جہلم جو حالات دریائے جہلم ہے اس میں ہم نے بلدیاتی الیکشن میں بھی اس کو دریا برد کیا اس سوچ کو, اور آنے والے وقت میں بھی یہ جو سوچ ہے کہ حلقہ فلاں کا ہے, حلقہ عوام کا ہے, عوام نے فیصلہ کرنا ہے, اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگائیں گے. بہرحال آپ اپنی جان کی بازی نہ لگائیں, چونکہ آپ کا جو چیریٹی نیٹ ورک ہے اس میں بہت سارے غریبوں کو آپ کی ضرورت ہے. البتہ پولیٹیکل جدوجہد کرنے کا اللہ کا انتخاب ہے, اللہ کا انتخاب ہے, اور اللہ زندگی اور موت وہ دیتا ہے. میں نے کام کا آغاز کیا ہوا ہے, انشاءاللہ میری آنے والی نسلیں اسی لائن پہ رہیں گی. انسانوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, انسان ناگزیر انسانوں سے قبریں بھری ہوئی ہیں آج, تو دنیا کا نظام چلتا ہے, لیکن انشاءاللہ اپنے حصے کا جو کردار ہے وہ انشاءاللہ لازوال ہوگا, اور اس میں انشاءاللہ یہ اس سوچ کو ہم انشاءاللہ ختم کریں گے
کہ یہ جو حلقوں کی تقسیم اور بند و بانٹ ہے یہ فلاں کا حلقہ ہے، یہ فلاں کا حلقہ ہے، اس کو انشاءاللہ آج کے اس زمانے میں اپنے نوجوانوں کو لے کے، اپنی ماؤں بہنوں کو لے کے انشاءاللہ تہس نہس کریں گے انشاءاللہ۔ سر آپ کو سیاسی جدوجہد کا پورا حق ہے، اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے میں ویکیوم ضرور ہے، چونکہ آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے اس وقت کسی حد تک لیڈر لیس ہے، اور پھر آپ نے پاکستان کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کی بات کی ہے، فوج کے ساتھ مضبوط کرنے کی بات کی ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور پاکستان کو بھی کشمیریوں کے ساتھ رشتہ مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کمی کوتاہی ہے تو اس میں کمی اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر بہت زیادہ ایک جو اس وقت میں آئی کین فور سی کہ عوامی تحریک کا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بہت زور ہے، اور پھر آزاد کشمیر میں خود مختار کشمیر کے حامی بہت سارے لوگ ہیں، ان کو بھی بہرحال مطمئن کرنا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پروگرام ہمارا لمبا ہو گیا۔ ساجد اقبال صاحب کا چیریٹی نیٹ ورک بہت اچھا ہے، اور انہوں نے جو جدوجہد سیاسی کی ہے ان کی بھی باتیں آپ نے سنی ہے۔ ہمارا یہ تعلق جو ہے یہ رہے گا، اور میں گائے بگائے بہت سارے سوال ہو رہے ہیں اس انٹرویو کے دوران، اس کا فالو اپ بھی ایک اور انٹرویو کریں گے، اس میں پھر باقی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔